السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل لائٹ آف اسلام۔ چینل کو سبسکرائب کرے۔ مسجد الاقصی، جس کو عربی میں والمسجد الاقصی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے بہت اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد قدس کے شہر میں واقع ہے جو فلسطینی خطے میں ہے۔ اس کی تعمیر کا وقت خطابتہ ہے، لیکن اس کی بنیادی تعمیر ہرود کے خلافتی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ میں دوسرا قبلہ رکھنے والا مقام ہے۔ پہلے قبلہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کے لیے یہاں رکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مسجد الاقصی اسلامی روایات کے مطابق رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معراج کی۔ مسجد الاقصی کی تعمیر میں مختلف بنیادی عمارتیں شامل تھیں، جن میں میمبر، منبر، حجرہ نماز اور بہت سے دیگر حصوں شامل تھے۔ دورانیے میں مسجد الاقصی کی عمارت کو بہت بڑھایا گیا اور اسے مزید خوبصورت بنایا گیا۔ تعمیری کاموں میں مسجد کی چھتوں کو نئے سنگوں سے چھانا گیا، عمارتیں پھیلائی گئیں اور ان کو خوبصورت مصمم دی گئیں۔ مسجد الاقصی کی تاریخ میں یہودیوں کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ مسجد الاقصی پر یہودی تاریخ کے دوران مسجد الاقصی پر تعمیری تبدیلیاں بھی کی گئیں، علاقوں کو ضبط کیا اور مسجد الاقصی بھی ان کی قبضے میں آ گئی۔ یہ بہت بڑی حملہ آوری تھی، جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور اسرائیلی حکومت کے خلاف اعتراضات کیے۔ اسرائیلی فوج نے مسجد الاقصی کو اپنی قوت کے مراکز بنا کر تشدد سے قابو کیا اور مسلمانوں کو مسجد کے داخلے پر پابند کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بڑا شوق و شنگیدہ ہوا اور وہ احساس کرتے رہے کہ ان کے مذہبی حقوق پر حملہ ہوا ہے۔ مسجد الاقصی کی تاریخ میں بہت سارے تاریخی واقعات روایت ہوئے ہیں۔ اس مسجد کا دوران حاضر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج بھی مسجد الاقصی قائم ہے اور اس کو فلسطینی خطے کا اہم ترین مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں کی عمارتیں اور خضرت مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قبول ورد کی جاتی ہے۔ مسجد الاقصی پر نماز پڑھنا، زیارت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور وہ اس کے لیے ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی ایک مقدس جگہ ہے جس پر حفاظت کرنا اور اس کا مقام برقرار رکھنا ان کا فرض ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے امش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے بیان کیا کہ میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر فرمایا اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ اس سلسلہ روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ عبادت کے لیے 3 مسجدوں کے سوا رخت سفر نہ باندھا جائے، میری یہ مسجد، مسجد حرامیم اور مسجد اقصی۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، انہوں نے زیاد کے غلام قزا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں۔ مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبی۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں مسجد اقصی کے بارے میں کیا فرمایا۔ 8 اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرے۔